نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید مستجاب الدعوات بننے کا عظیم عمل اور عظیم طریقہ بیان فرمایا کہ بندہ کس طرح مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے۔ مستجاب الدعوات تو مراد ہے بھی بندہ جیڑی دعا کرے رب ایو قبول کر لے۔ ایک کس طرح بندہ اس منزل تے پہنچ سکتا ہے کہ بندے دی اللہ ہر دعا قبول کر لے۔ اللہ پاک دے جو مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ مستجاب الدعوات سن، جو منہ چو دعا کر دے ہے اللہ انہاں دی قبول کر لینا۔ ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، کی وجہ ہے؟ اس دا ایک طریقہ مستجاب الدعوات ہومن دا اللہ پاک نے قرآن مجید ارشاد فرمایا ہے کہ تسی مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے کولو کثرت دے نال استغفار پڑھدا ہے، منگدا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اس عمل دی برکت دے نال مستجاب الدعوات بنا دیندا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ کولو بخشش منگدا رہندا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ استغفار کردا رہندا ہے، یا اللہ مینوں بخش دے، استغفر اللہ، ایندا کی معنی ہے؟ یا اللہ مینوں بخش دے۔ اللہ کو بخشش منگدا ہے، معافی منگدا ہے۔ اے او عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو معاف بھی کر دیندا ہے اور ان دی ہر دعا بھی قبول فرماندا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال دے وچ ارشاد فرمایا، اور ایک اور ان دی برکت سنو بھی، اللہ عذاب بھی اس ایک بندے دی کرن دے نال، دو بندے یا چند لوگ نے پوری امت دے وچوں جڑے اللہ دی بارگاہ استغفار کردے نے، بخشش منگدے نے، اللہ انہاں چند بندیاں دی وجہ نال پوری امت تے کیا پوری دنیا تے عذاب نہیں نازل کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نو عذاب دے وے، وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوب اور تسی انہاں وچ موجود ہو۔ ایک تے حضور دے اس کائنات دے وچ موجود ہون دی وجہ نال اللہ عذاب نہیں دیندا۔ دوسری فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انہاں تے عذاب نازل کرے اور انہاں بندیاں وچ استغفار منگن والے موجود ہوں۔ میرے کولو معافیاں منگن والے، استغفار پڑھن والے اس کائنات وچ اگر موجود ہیں تو تیرا رب میرے محبوب انہاں تے عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ پوری امت دا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہاں تو پاک ہے۔ اللہ نے ساڈے نبی نو خلقتا مبرأ من کل عیب پیدا فرمایا ہے، حضور وچ کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، حضور دی ذات معصوم ہے ہر گناہ تو، سارے نبی معصوم ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبیاں نو گناہاں تو محفوظ اور معصوم رکھا ہے، اور بالخصوص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے بڑی پاکیزہ ذات ہے، معصوم ذات ہے، ہر گناہ، ہر خطا، ہر غلطی تو پاک ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے محبوب تسی بھی آپ نے رب کھلو بخشش منگی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کی منگی کرو؟ استغفار کیتا کرو اپنے رب دی بارگاہ. اور حضور ایک دن دے وچ 100 دفعہ اللہ کولو بخشش اور استغفار منگدے ہیں. سبحان اللہ. کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اے اللہ میرے گناہ نو بخش دے، میرے گناہ نو بخش دے. 100 دفعہ ایک دن وچ اللہ کولو بخشش اور استغفار دا سوال کردے ہے کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ نے تے دواڈے نال بخشش دا وعدہ کیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے دواڈی وجہ دے نال گناہگاراں نو بخشنا ہے. سبحان اللہ. یہ اعلان بھی کیتا ہے اللہ پاک نے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. محبوب اسی دوانو عظیم فتح عطا فرمائی ہے، اور اے حبیب دواڈی وجہ دے نال اللہ اگلے تے پچھلے لوگاں دی بخشش تے مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. حضور دی شفاعت دے نال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اللہ گناہگاراں نو ساڈے جیسے گناہگاراں نو بخشے گا. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی اینی اللہ کولو بخشش منگدے نے، اینے لمبے سجدے کردے نے، اینا لمبا قیام کردے نے، اور دواڑیاں پنڈلیاں سج جاندیاں نے، پیراں چ جڑے ہیں او ورم بن جاندے نے، اینا طویل قیام تے ان دی کی وجہ ہے؟ تو اماں جی عائشہ صدیقہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. سبحان اللہ. اے عائشہ صدیقہ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ سبحان اللہ. یعنی استغفار اللہ دی بارگاہ چ منگنا، اے اللہ دی بارگاہ چ بخشش اور مغفرت اور شکر ادا کرن دا ایک طریقہ ہے. نام سنیا ہوئے گا تسی امام احمد بن حنبل دا، جڑے آپ نے 4 امام ہیں بڑے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور چوتھے امام ہیں امام مالک. ان ائمہ کرام دے وچوں ایک امام ہیں امام احمد بن حنبل. آپ ایک سفر تے جا رہے ہیں، سردی ہے، بڑی شدید سردی ہے، سفر تے جا رہے ہیں تے رات ہو گئی. ایک بستی دے قریب پہنچے اور رات ٹھہرن دا ارادہ کیتا، تے آپ نے کیا کسی دے گھر کی ٹھہرنا، چلو اللہ دے گھر اج رات ٹھہر جائیں. سبحان اللہ. جڑے اللہ والے ہوندے نا، انہاں دا قیام مسجداں وچ ہوندا ہے، اور انہاں دا لگاؤ اللہ دے گھر مسجد نال ہوندا ہے. امام احمد بن حنبل ایک مسجد وچ گئے، اتھے دروازہ کھولا تے اندر لیٹ گئے. عشاء دی نماز پڑھن تو بعد اندر لیٹ گئے تے مسجد دی انتظامیہ دے بندے آ گئے، انہاں کہے بابا کیڑا ہے، کڈو اینو. انہاں نے ان دی گدڑی جی چاہی تھی باہر، انہاں نے کہا بابا ایتھے رات نہیں اسی اندر رون دینا تینوں. یہ درویش لوگ نا پھر جھگڑا نہیں کردے. انہاں ویکھیا بھی یہ نہ لوگاں میں نہیں رہن دینا، انہاں دی گدڑی چاہی تھی باہر چل پے. چلدے چلدے پیڑ دی ایک نکر تے گیا نا، تو اتھے ایک نان لاون والے دی دکان ہے، نان پہ لاندا ہے بیلی. اگ بلدی پئی ہے، سردی بڑی ہے، تے کول جا کے کھڑے ہو کے اجازت لیندے نے، بابا جی اجازت ہے میں ذرا ایتھے اگ سیکنا چاہنا، اگر اجازت دیویں تو چلو ایتھے میں لیٹ بھی جاواں، سردی بڑی ہے، رات گزارنی ہے، میں مسافر ہاں، تے مینوں اج اس رات نو لیٹن دی ایتھے مینوں اجازت دتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی کوئی ڈر نہیں، تسی آؤ بسم اللہ بیٹھو، 4 پائی دینا تسی لیٹ جاوے. وہ بیٹھے تھوڑی دیر تے امام احمد بن حنبل فرماتے نے میں او جڑا نان لاون والا سی نا ان دی طرف متوجہ کہ او پیڑا بنادا ہے تے کچھ پڑھ رہا ہے، او نان بنادا ہے تے کچھ پڑھ رہا ہے، او نان تندور وچ لگاندا ہے تے کچھ پڑھ رہا ہے. اور میں بڑے تجسس نال ان دی طرف دیکھدا پیا تے انہیں میری طرف دیکھا تے کہن لگا بابا جی کی حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے نے؟ بابا جی فرمان لگے کہ میں دیکھدا پیا کہ تو جدو نان لانا ہے ادو بھی پڑھنا ہے استغفر اللہ، سبحان اللہ. جدو تو نان دی روٹی بنانا ہے ادو بھی پڑھنا ہے استغفر اللہ، جدو نان لانا ہے ادو بھی پڑھنا ہے استغفر اللہ، نان وچوں جدو پک جاندا ہے کڈنا ہے ادو بھی پڑھنا ہے استغفر اللہ. اے کیڑا عمل کرنا ہے؟
انہیں کہا بابا جی ایو تے عمل ہے جنہیں مینوں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ عمل میں کرنا ہاں، میں جو دعا منگنا ہاں میرا رب میری دعا قبول کر لینا ہے. سبحان اللہ. کوئی دعا میری ایسی نہیں ہے جیڑی اس عمل دی برکت نال اللہ نے قبول نہ کیتی ہوئے. انہیں کہا کنیاں کو دعاواں قبول ہو گیا نے تے کنیاں کو رہندیاں نے. انہیں کہا بابا جی میریاں تے ساریاں قبول ہو گیا نے، بس ایک دعا ان میری جن دی خاطر میں پڑھدا پیا نا ایک دعا رہ گئی ہے. کہ وہ کیڑی دعا؟ وہ دعا ہے کہ میری دل دے وچ ایک خواہش ہے بھی اے ساڈے اس علاقے وچ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی رہندے نے، اللہ دے نیک بندے رہندے نے، بہت بڑے عالم دین رہندے نے جنہ دا نام احمد بن حنبل ہے. ہن میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنا سبحان اللہ. تے میں یہ عمل پیا کرنا کہ اللہ پاک میری یہ دعا قبول کرے تے مینوں انہاں دی زیارت ہو جاوے. جدو انہوں نے جملہ بولا نا تو امام احمد بن حنبل فرماندے نے اے بابا تینوں مبارک ہوئے، میں امام احمد بن حنبل ہاں سبحان اللہ. اور میں تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اس عمل دی برکت نال. ہن مینوں دیکھ لے میں ہی امام احمد بن حنبل ہاں. تو او نان لگاون والا کہندا ہے کہ اے ایسا عمل ہے جن دی برکت نال اللہ نے مینوں اس منزل اور مرتبے تے پہنچا دیتا ہے کہ میری ہر دعا میرا رب قبول فرما لینا ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا بھی استغفار اللہ کولو معافی منگنا یہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم وظیفہ ہے. تسی جتھے دوسرے وظائف کردے نے اوتھے نال نال ایک دو تسبیحاں اے بھی کیتیاں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نال ایک اے بھی تسبیح پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہاں نو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے. جدو بندہ رب کو بار بار استغفار کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے. اور اعلان بھی فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ عذاب نہیں دیندا جدوں تک اس دنیا وچ استغفار پڑھن والے رون گے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن چ وعدہ جدوں تک حبیب اس کائنات دے وچ سحری دے ٹائم اٹھ کے رات دے اندھیرے وچ اٹھ کے رب دی بارگاہ چ سجدے کرن والے استغفار پڑھن والے جدوں تک موجود ہیں اس دنیا تے تیرا رب عذاب نہیں دے گا، انہاں تے پتھر نہیں برسائے گا. اس واسطے استغفار کثرت دے نال کیتا کرو، اللہ کو کثرت دے نال معافیاں منگیاں کرو، اللہ دی بارگاہ دے وچ توبہ دا سوال کیتا کرو. پھر ان دا نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ دعاواں قبول کرن والا اور اللہ مستجاب الدعوات بندے نو بنا دے گا. اللہ رب العزت سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.